السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم نے جس کو بھی اپنا خاص بندہ بنایا، اس کو کہا تم بھی درود شریف پڑھو۔ جب یقین اللہ کی ذات پر ہو تو ہر چیز کی فکر کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، جسے خواہش ہے کہ ایمان کا ذائقہ محسوس کرے، تو وہ کسی شخص سے محض اللہ کی خاطر محبت کرے۔ اپنے سے کم حیثیت والے کو دیکھو، اپنے سے زیادہ حیثیت والے پر نظر نہ رکھو۔ بے شک یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ پاک کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ مسلمان کی زندگی کا ہر دن بلکہ ہر لمحہ اس کی نیکیاں بڑھ جانے کا ذریعہ ہے۔ قوم عاد میں سے کوئی لڑکا اس وقت تک بالغ نہ ہوتا تھا جب تک 2 سال کی عمر کو نہ پہنچ جاتا۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ بدگمانی سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اکثر لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے اور نہ اس سے توبہ کرتے ہیں۔ درود شریف آپ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے چنے جاتے ہیں۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے۔ عرض کی گئی وہ کیسی تنگی کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے، بچے بھاگ جاتے ہیں اور غلام سہم جاتے ہیں، اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے سکھ کا سانس لینے لگے۔ تھک گیا ہے دل بھٹکتے بھٹکتے، بلا لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی ہواؤں میں۔ قبر کے گھپ اندھیرے میں درود شریف روشنی کا چراغ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اتنا ہی عمل کرو جتنی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالی اجر و ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم تھک جاؤ گے، اور اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہو۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہیں۔ بہت سی غلطیاں ہوئیں زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوئیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑا۔ جو درود شریف پڑھ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی نظر میں رہتا ہے۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ؟ دلوں کے بادشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں، بس دکھ وہاں نہ ملے جہاں سکون لٹایا ہو۔ انسانوں کے دل تعویذوں سے نہیں باندھے جا سکتے ہیں۔ صرف 2 لوگ ہی آپ کے معمولی ترین تفصیلات پر مکمل دھیان دیں گے، ایک شدید محبت کرنے والا، دوسرا شدید حسد کرنے والا۔
خود کو سنبھالو، اپنے آپ کو الزام مت دو۔ جو گیا وہ مقدر کا حصہ نہیں تھا، جو آنا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک کر دے گا۔ اگر تم نے کسی کو چاہا ہے تو چاہتے رہنا، یہ نصیحت ہے میری۔ اگر کسی کو نہیں چاہا تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس جھوٹ نہ بولنا۔ زندگی ایک طرح سے اچھی گزر جائے گی، ایک حال میں اچھی گزر سکتی ہے زندگی۔ گلہ نکال دو تو زندگی گزر سکتی ہے، شکایتیں نکال دو تو زندگی گزر سکتی ہے، تقاضے نکال دو تو زندگی گزر سکتی ہے، گھر کو خوش رکھو تو زندگی گزر سکتی ہے۔ آپ لوگ گھروں کو آباد رکھا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ انسان کو سکون حاصل ہو جائے گا جب وہ یہ سمجھ لے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر میں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا، پھر وہی ہوا جو میرے حق میں بہتر تھا۔ اے میرے اللہ، خواہشات بھی وہی دل میں ڈالنا جس پہ تو راضی ہو۔ ساری زندگی کوئی جینے کی وجہ نہیں پوچھتا، لیکن مرنے والے دن سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ اللہ ایسے نامعلوم ذرائع سے وسیلے بناتا ہے کہ بندہ حیرت سے آسمان کو ہی تکتا رہ جاتا ہے۔ بدلے نہیں ہیں، بس دنیا کو سمجھ گئے ہیں۔ دن گزر جائیں گے، تم ان چیزوں کو ترک کر دو گے جن کی تمہیں عادت ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو گے، پسندیدہ انسان سے دور ہو جاؤ گے، خواب دیکھنا چھوڑ دو گے، اور بالآخر تمہارا حقیقت قبول کرنے کی طرف سفر ہوگا۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو حقیقت میں وہ ہے۔ میں کوئی میز پر رکھی تصویر نہیں، دیکھیے بات مجھے بھی بری لگ سکتی ہے۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنی ہی خوش کیوں نہ ہو۔ خدا کے ترازو کے آس پاس داڑھیوں، تسبیحوں، مصلوں، برقعوں اور حجابوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور پھر کیا ہی کمال کا نظارہ ہوگا جب خدا تعالیٰ صرف نیتیں تولنے کا حکم دے گا۔ بڑی حیرت سے تکتے ہیں فرشتے ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے کو، نیکیوں اور درجات کی بلندی، ساتھ ہی گناہوں میں کمی، اور پھر رب العزت کے ساتھ قربت میں اضافہ۔ وہ جو کہتی ہیں اسے فرق نہیں پڑتا، غلط کہتی ہیں اسے فرق پڑتا ہے، اور بہت زیادہ پڑتا ہے۔ وہ اپنی چیزیں بانٹنے کی عادی نہیں ہے، خاص کر وہ چیزیں جو اس کی من پسند ہوں۔ نعمت شکر چاہتی ہے اور مصیبت صبر چاہتی ہے، جبکہ گناہ استغفار کا محتاج ہوتا ہے۔ بس جس نے صبر، شکر اور استغفار اپنا لیا، اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ برے رویے کو اچھے طریقے سے اگنور کر جائیں۔ اگر آپ ہمیشہ غرور سے بھرے رہتے ہیں تو اس دنیا میں آپ کے لیے
سیکھنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی کا بھی انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو پھول پیش کریں گے، خود پھولوں کا باغ تعمیر کریں اور اپنی روح کی تسکین کا سامان خود پیدا کریں۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی آپ کو برباد کر دے گی۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر خوش رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں جو آپ کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ دین سے دوری کی وجوہات۔ میں نے بصیرت کی بنا پر تجربہ کیا ہے کہ 80% حرام مال کھانے کا عمل دخل ہے، 10% اس وجہ سے کہ بے نماز کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہیں، اور 10% اس وجہ سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کیا کرو اور اسے گن گن کر مت رکھو، ورنہ اللہ تمہیں بھی گن گن کر ہی دے گا۔ نیز محتاجوں اور غریبوں کو دینا مت روکو، ورنہ اللہ بھی تمہیں دینا روک دے گا۔ کل رات اڑ رہے تھے ستارے ہوا کے ساتھ، اور میں اداس بیٹھی تھی اپنے خدا کے ساتھ۔ یا تو مجھے قبولیت کے طریقے سکھا، یا میرے دل کو باندھ اپنی رضا کے ساتھ۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اے گردش ایام، مجھے رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ وہ دستیاب مجھ کو بڑی دیر تک رہا، میں انتخاب اس کا بڑی دیر تک رہا۔ پہلے پہل تو عشق کے آداب یہ بھی تھے، میں آپ وہ جناب بڑی دیر تک رہا۔ ایک عمر تک میں اس کو بڑا قیمتی رہا، میں اہم تھا یہ وہم تھا بڑی دیر تک رہا۔